بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم۔ آج الاشباح والنظائر میں کتاب الوکالہ۔ ان تمام مختلف کتابوں کے بارے میں بقدر ضرورت معلومات حاصل ہو جائیں گی، قدوری یا اس طرح کے متون سے، اور یہ ضروری ہے کہ کم سے کم باب یا کتاب کا اس قدر مطالعہ ہو کہ بصیرت رہے، تاکہ اس کے دقائق پر گفتگو ہو سکے اور آدمی سمجھ بھی سکے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ وکالت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے کوئی کام کرنا، خود یعنی جو تصرف کر رہے ہیں وہ خود اسی پر نافذ نہ ہو۔ یہ توکیل ہے، اس کے لیے موکل اور وکیل دو چاہیے۔ ظاہر ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ مختلف اسباب سے اپنے خود کے تصرفات کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ عاجز نہ ہو تو کم سے کم ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ تصرف ان کے حق میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے وکالت کی تشریح ہوئی۔ جیسے کہ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، کہ 309 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے، بیدار ہوئے، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ یہ پیسے لے کے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ۔ تو توکیل کی مشروعیت اسی آیت کریمہ سے، اور حضور کریم علیہ السلام نے بھی اپنی زرع بیچنے کے لیے کسی پہ لگایا یا دوسرے کی طرف سے تصرفات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصرفات تو یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اپنا تصرف خود کرے، اپنا کام خود کرے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، جو بھی کام۔ لیکن اب کبھی کبھی آدمی اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ میری طرف سے کوئی کر دے، کہ وہ سفر پہ ہوگا، غائب ہوگا، تو جو بندہ موجود ہی نہیں ہوگا وہ اپنا کام لین دین کا کرے گا کیسے؟ استیفائے قرض دین کیسے کرے گا؟ خصومت کے مراحل کیسے طے کرے گا؟ کسی سے اختلاف ہو گیا، دعویٰ، انکار، شہادت، یہ سب معاملات اگر اس کے ذمہ ہوں تو بہت سارے معاش کے معاملات میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو آدمی دن بھر مصروف رہے، کام دھندا کرے، کمائے، یہ سب کرنا ہے نا معاش کے معاملات۔ تو اس کے ساتھ یہ اگر فیسلٹی رہے کہ ہمارا کام کوئی اور کر دیا کرے تو آسانی ہو جائے گی نا جی، ورنہ پھر مشکلات ہوں گی۔ اس لیے کہ وکالت جو ہے نا مشروع ہے کہ ہم کسی اور سے کام کروا لیں۔ اب وکالت تمام معاملات میں، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، خصومت کے معاملے میں خاص طور سے، ورنہ حقوق اللہ میں، عبادات میں تو وکالت کچھ نہیں چلتی کہ ہماری ادھر سے نماز پڑھ دیجیے، روزہ رکھ دیجیے، زکوٰۃ دے دیجیے۔ زکوٰۃ دینے میں توکیل ہے۔ جو حقوق العباد میں عبادات مالی ہے اس میں نیابت و توکیل ہوتی ہے، لیکن حقوق العبادات میں جو بدنی عبادات ہیں ان میں نیابت نہیں ہوتی، اور جو مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے، جیسے حج ہے تو اس میں نیابت ہوتی ہے بضرورت، عجز کی وجہ سے، کہ بندہ اگر جا ہی نہیں سکے تو کسی کو بھیج سکتا ہے۔ لیکن جو خالص عبادات مالی ہیں ان میں چاہے عجز ہو یا قدرت ہو، بہرحال توکیل درست ہے نا۔ زکوٰۃ و صدقات وغیرہ دے دو، گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو خالص بدنی عبادات میں کسی صورت میں بھی توکیل نہیں ہے، مرض الموت میں بھی ہو تب بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز پڑھ دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حقوق العباد میں جو لین دین کا معاملہ ہے، اجارہ، اعارہ، بیع،
اور خصومت کے تمام ابواب، ان سب میں ہاں کچھ ایسے ہیں جن میں کہ جیسے مثال کے طور پہ حقوق اللہ میں، جس میں دعویٰ، حقوق العباد میں جس میں دعویٰ شرط ہے، کسی میں دعویٰ شرط نہیں ہے، اس میں کچھ تعین ہے. اور اسی طرح سے حقوق اللہ میں بھی جو شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں ان کا، اس میں استعفا اور اس بات کے لیے وکالت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وکالت، لیکن عموماً ہر معاملے میں وکالت چلتی ہے. وکیل آدمی بنا سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ مباحات میں وکیل نہیں بنا سکتا. کس میں؟ مباحات میں ہاں وکیل نہیں بنا سکتا، توکیل چلے گی نہیں. جیسے پانی، سمندر سے پانی بھر کے لاؤ، گھاس کاٹ کے لاؤ، ہے نا. تو جو چیزیں مباح ہیں ان میں توکیل درست نہیں. جو کاٹے گا، جو لے گا، اسی کا ہوگا وہ. یہ بنیادی باتیں ہیں. توکیل میں موکل اور وکیل، تو موکل کا بھی عاقل ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اور وکیل کا بھی عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمان ہو، کافر ہو، غلام ہو، کچھ بھی ہو، اسلام، حریت، بلوغ، وکیل کے لیے کچھ بھی عقل ہونا ضروری ہے. لہٰذا بالکل 2 سال کے بچے کو وکیل دیے تو اس کے سارے تصرفات کچھ بھی نہیں. تو سمجھوال بچے جو سمجھتے ہو معاملات کو، ان کو وکیل آپ بنا سکتے ہو. چھوٹے بچے کو آپ لوگ بیچتے ہیں، باپ والدین، یہ لو، یہ لیتے آؤ، یہ دے دو. تو وکیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہاں، باقی بلوغ بھی ضروری نہیں ہے، اور حریت بھی ضروری نہیں ہے، اسلام ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن توکیل کے لیے ہاں عاقل ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر عقل ہے اور بالغ نہیں ہے تو اس میں بعض تصرف، بعض معاملات میں توکیل ہو سکتی ہے، بعض میں نہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ تمام عقود جو نفع محض ہوں، جو نفع محض والے ہوں، ان میں توکیل ہو سکتی ہے. یا نفع من وجہ نافع من وجہ دار، نفع و ضرر میں دائر ہوں، ان میں توکیل ہو سکتی ہے. لیکن جو تصرفات محض ضرر والے ہیں ان میں توکیل بچہ نہیں کر سکتا جو عاقل ہو. سے اپنا مال ہبا کر دے، ضرر محض ہے، کوئی نفع کی صورت نہیں ہے. تو بچہ جو ہے نا وہ کسی اور کو کہہ دینا کہ فلاں کو دے دینا، تو نہیں کر سکتا. بیچنا، خریدنا، یہ نفع و ضرر کے درمیان دائر ہے. من وجہ نفع بخش ہے، من وجہ نقصان دہ ہے، تو یہ کر سکتا ہے لیکن ولی کی اجازت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے موکل کا بھی دائرہ تنگ ہے، موکل کا بھی دائرہ تنگ ہے، لیکن وکیل کا دائرہ وسیع ہے کہ کوئی بھی وکیل ہو سکتا ہے. بس یہ کہ عقل ضروری ہے، سمجھ ضروری ہے. کوئی بھی کام کسی کا کر سکتا ہے. تو یہ ہے توکیل. اب دیکھیے کہ اس میں حقوق تو راجع ہوتے ہیں وکیل کی طرف. یعنی وکیل جو ہے نا، عقود کے، نکاح اور عتاق کے علاوہ عقود کے جو ہے نا، جو دیگر عقود معاوضہ ہیں، ان میں حقوق راجع ہوتے ہیں وکیل کی طرف. اور نکاح وغیرہ میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں حقوق راجع کس کی طرف؟ وکیل کی طرف نہیں، وہ معبر محض ہے، بس بیچ کا بندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو سارے حقوق راجع کس کی طرف ہوں گے؟ ہاں. تو وہی ذمہ دار ہیں، وہی مطالب ہیں، وہی مطالب ہیں. مہر کے، نصف کے، اس کے نفقہ، سب چیزوں کے مطالب وہی ہوں گے. کون؟ موکل. لیکن اجارہ، اعارہ، بیوع، ان سب میں حقوق راجع کس کی طرف ہیں؟ وکیل. وہ ذمہ دار ہے. اس نے بیچا تو تسلیم مبی وہی کرے گا. خریدار جو ہے نا جا کے اصل اونر مالک سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. وہ بیچ دے گا، جاؤ جس نے بیچا اسے لو. اگر خریدا ہے تو ثمن کا مطالبہ بھی اسی سے ہوگا. کس سے؟ وکیل سے ہوگا. اگر عیب ہی نکل گیا مال تو رد بالعیب کا معاملہ اسی سے ہوگا. یہ اور بات ہے کہ سب کچھ کر کے یہ رجوع کرے گا موکل کی طرف ہی. جی. تو چلیے اب اس میں کچھ باتیں اور بھی ہوتی ہیں وکالت میں، کہ اگر کسی چیز کا
وکیل بنایا خریدنے کا مثال کے طور پر، اور وہ شے متعین بھی کر دی، کیونکہ بہرحال وکیل بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو خریدار بن سکتا ہے نا، اور موکل بھی. تو وہ وکیل جو گیا ہے کچھ خریداری کے لیے، اس میں دونوں جہتیں اس کی ہو جائیں گی نا، کہ پھل خریدنے گیا ہے تو اپنے لیے گیا خریدنے یا موکل کی طرف سے خریدنے، دونوں حیثیت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اس کو حق حاصل ہے کہ اگر غیر معین کا وہ وکیل ہے تو اپنی طرف سے اپنے لیے خریدے یا وکیل کے لیے خریدے، لیکن معین چیز کا اگر وکیل ہے تو پھر وہ اپنے لیے خرید نہیں سکتا. وہ چیز متعین ہو جائے گی کس کے لیے؟ موکل کے لیے. فلاں غلام کو میرے لیے خریدو، ہے معین شے کی خریدنے کا وکیل بنایا تو وہ اپنے لیے نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب دیکھیے کیا بول رہے ہیں. الاصل ان الموکل اذا قید على وکیلہ فإن كان مفیدا اعتبر مطلقا والا لا. اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ موکل اگر اپنے وکیل پر قید لگا دے تو اگر وہ قید مفید ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، اور مفید نہیں ہے تو اعتبار نہیں ہوگا. جی یعنی تقیید یا تخصیص کر دے کہ فلاں چیز لے کے آنا، اوصاف کے وصف کے ذریعے تخصیص کر دیا یا شرط لگا دی یا کچھ بھی، تو موکل نے اگر وکیل پر قید لگا دی توکیل میں، تو اب دیکھیں گے کہ اس قید کا اعتبار کتنا ہے. تو یہاں پہ دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہ قید مفید ہے یا مفید نہیں ہے. اگر مفید نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز خرید لائے تب بھی وہ موکل ہی پر نہ پہ ہوگی. اور اگر وہ قید مفید ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز لائے گا یعنی موکل کی قید کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، اور وہ بیع اسی پر نافذ ہوگی، وہی پیسہ دے گا. اور وہ قید اگر مفید ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ توکیل خاص ہو گئی ہے، یہ توکیل عام نہیں ہے کہ جو چاہے خرید لیتا. جس چیز کے بارے میں کہا ہے اسی کو خریدنا پڑے گا، ورنہ کچھ اور خریدے گا تو خود ذمہ دار ہے. یہ کب؟ جبکہ قید کیسی ہو؟ مفید. اور اگر مفید نہیں ہے تو قید لگانا نہ لگانا برابر، کچھ اور بھی کر لیتا وہ، تب بھی وہ کس کی طرف سے ہے؟ موکل کی طرف سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو موکل اگر وکیل پر قید لگائے تو قید مفید ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، ورنہ نہیں. وَإِن كَانَ نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ فَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا لَا. اور اگر وہ قید جو موکل نے وکیل پر لگائی ہے من وجہ نافع من وجہ ضار ہو، دونوں پہلو ہیں وہاں پہ اس میں، تو اب کہتے ہیں کہ اگر اس کو جو ہے نفی سے موقت کر دیا ہے تو اعتبار ہے، ورنہ اعتبار اب نہیں ہے. کیونکہ اوپر تو پڑھ لیا آپ نے کہ اگر مفید ہے تب تو اعتبار ہے، ورنہ تو دونوں صورتیں اسی میں آ گئی. موکل نے وکیل پر جو قید لگائی وہ قید مفید ہے یا مفید نہیں ہے. اگر مفید ہے تو اعتبار ہے، مفید نہیں ہے تو بیچ والی صورت آ گئی، من وجہ مفید اور من وجہ نہ ہو تو اب اعتبار. ایک اور شرط بڑھی ہے، جو قید لگائی قید کو ڈھیلا ڈھالا رکھا یا پھر قید کو موقت کیا، قید کو مطلق رکھا یا قید کو موقت کیا. موقت کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسے نفی سے، یعنی نفی سے مراد نہیں کہ جاؤ جو ہے ایسا پھل خرید کے لاؤ، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا ویسا مت لانا، ہے نا. پکا ہوا کیلا لے کے آؤ، کچا مت لانا. پکا ہوا آم لاؤ، کچا مت لانا. تو موقت کرنے کی بات ہوئی نا، یہ کرو اور یہ والا مت کرنا، تو موقت بن نہیں. تو اگر اس نے ایسی قید لگا دی جو من وجہ نافع ہو سکتی ہے، من وجہ دار ہو سکتی ہے، تو مؤکد بن نہیں کرے گا تب تو اعتبار ہے، ورنہ اعتبار ہے. چلیے یہ بہت ہی جامع انداز میں انہوں نے ضابطہ بیان کر دی. ٹھیک ہے.
اب چلیے فروع کا مرحلہ ہے، وعلیہ فروع، اس پر کچھ مسائل دیکھیے، جس میں سے یہ ہے بعہ بخیار فباعہ بغیر لم ينفذ لأنه مفید. موکل نے وکیل سے کیا کہا تھا؟ خیار کے ساتھ بیچنا، خیار شرط کے ساتھ، اس نے بے مطلق کر دی. تو آپ کو پتا ہے کہ مطلق بے ہو تو مبی ملکیت سے، بائے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور اگر شرط کے ساتھ ہو تو مبی بائے کی ملکیت سے نہیں نکلتی. تو یہ تو مفید محض ہے. اس میں نقصان کیا ہے کہ بے ہو بھی جائے اور ابھی بھی ابھی جو ہے نا ہمیں اختیار حاصل رہے کہ ہم جو ہے اس پہ اور غور کر سکیں، تھوڑا ٹائم مل جائے 2 دن 3 دن کا. اگر ہم بے ہی نہ کرواتے تو پتہ نہیں کسٹمر ملتا کہ نہیں ملتا، اور بات کرتے ہم تو پتہ نہیں ہمیں موقع نہیں ملتا غور کرنے کا کہ نقصان دہ یہ ہے یا مفید ہے. تو ہر اعتبار سے مفید تو ہے کہ اسے خیار شرط لے کر کے بیچنا، اس نے بیچ دیا یوں ہی، تو یہ بے نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قید کیسی ہے؟ مفید ہے. بعہ من فلان فباعہ من غیرہ کذالک، کہ اس نے کہا کہ فلاں کو بیچنا تو اس نے کسی اور کو بیچ دیا، یہ بھی مفید ہے. کذالک کہا نا، تو کذالک کا مطلب یہ جو ہے نا یہ خبر ہے اس کی، اے لم ینفذ، جیسے وہ نافذ نہیں ویسے یہ بھی نافذ نہیں. اس میں کیا جہت ہو سکتی ہے بعہ من فلان کہنے کی کہ فلاں کو ہی بیچنا؟ اس میں جہت نفع کی یہ ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ لوگ خریدتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ٹائم سے، یا لیٹ کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو معاملات میں زیادہ تر لوگ گڑبڑ ہوتے ہیں، ہے نا، نادہند ہوتے ہیں، اعتبار نہیں کر سکتے ان لوگوں کا. جی تو اس لیے جس کے بارے میں کہا کہ بیچنا تو فلاں کو ہی بیچنا، کیونکہ اس پر ان کو اعتماد ہے کہ اگر وہ سمن مؤجل بھی رکھا اس نے تو ٹائم سے وہ دے دے گا، ٹال مٹول نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، یا یوں ہی استعمال کر کے بعد میں دعویٰ نہیں کرے گا کہ ایپ تھا لو واپس لو، ٹینشن نہیں دے گا. باقی لوگ تو سب چیٹنگ کرتے ہیں، کیا اعتبار کیا نہیں، کیسے کوئی کسی کا اعتبار کرے. تو اس لیے جس بندے کی تخصیص کر دی ہے اس نے، وہ تخصیص مفید محض ہے. ٹھیک ہے، مضر تو ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ کیوں بولتا وہ. تو اس لیے اس کا اعتبار ہوگا اگر اس نے کسی اور کو بھیج دیا تو وہما فی المحیط، یہ دونوں حوالے دے دیے دونوں مسئلے کے. ٹھیک ہے، ومن ھذا النوع، اسی نوع سے ہے بعہ بکفیل بعہ برہن وبعہ بنصیحۃ، اسی نوع سے ہے کہ اس نے کہا کہ کفیل کے ساتھ بیچنا یا رہن کے ساتھ بیچنا یا نصیحتاً بیچنا، فباعہ نقدا. اب یہ تو چھوڑ دیجیے، یہ الگ مسئلہ ہے، بعہ نصیحتاً فباعہ نقدا. اس نے انہوں نے کہا اسی کے قبیل سے کہ قید مفید ہو، تو انہوں نے کہا کہ بیچنا کیسے؟ کفیل لے کر کے، کہ وہ کفیل دے، گارنٹر دے کہ پیسہ دے گا، ورنہ لے کے چلا جائے گا، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا. تو یہ مفید ہے کہ نہیں ہے؟ جی مفید محض ہے، یہ کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، وہ کفیل لے لینا. اب وہ بغیر کفیل کے لیے جو ہے نا بیچ دیا اس نے، تو یہ اس بات کا وکیل بنایا ہی نہیں تھا اس نے. یہ بات ہو گئی. بعہ برہن، رہن کے ساتھ بیچنا، یعنی بیچ دینا تم سامان کو اور وہ قیمت بعد میں دے گا، تو بعد میں دینے کے لیے تم رہن لے لینا، کوئی سامان دے دو، اگر تم نہیں دے پاؤ گے تو ہم بیچ کر کے اس سے اپنا استعفاء حق کر لیں گے. اس میں نفع ہی نفع ہے کہ نہیں ہے، کہ اطمینان ہو جاتا ہے بندے کو کہ بندہ پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں دے گا، کم جب نہیں دے گا تو کم سے کم ہمارا یہ رہن تو سلامت ہے، اس کو بیچ کر کے لے لیں گے، تو مفید ہے نا. تو بغیر رہن کے بیچ دیا تو یوں یہ دونوں مسئلے من حاضر نہ ہوئے،
قید لگائی، مفید قید لگائی تو اس کا اعتبار ہوگا. اور کہتے ہیں وَبِعْهُ نَسِيَّةً فَبَاعَهُ نَقْدًا. اس نے کہا کہ بیچ دینا ادھار، اس نے بھیج دیا نقد. اب یہ جو مرحلہ ہے نا تھوڑا سا یہاں پر مشکل ہے یہاں پر آ کر کے، کیونکہ من حاضر نو کہیں گے تو یہ ابھی نو کیا چل رہی ہے؟ ہاں مفید ہے تو وہ توکیل خاص ہوئی، توکیل عام نہیں ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وکیل موکل کی خلاف ورزی کرے گا تو نافذ نہیں ہوگا، اس پر نہیں نافذ ہوگی. اور یہاں خلاف ورزی کیا، اس نے کیا کہا تھا بیچنا ادھار اور بیچ دیا تو من حاضر نو کہیں گے تو نافذ نہیں ہے. اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ ایک ہی اسلوب چل رہا ہے. بیچ دینا کفیل لے کر، بیچ دینا رہن لے کر کے، بیچ دیا بغیر کفیل کے بغیر رہن کے، نافذ نہیں ہوگی موکل پر. بیچ دینا ادھار، بیچ دیا نقد، نافذ نہیں ہوگی موکل پر. لیکن اس میں نفع کا کون سا پہلو ہے؟ تو اس پر علامہ حموی کو دیکھیے، آپ مطالعہ کریے تو انہوں نے تفصیل لکھی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بیع بالنسیہ جو ہے یہ مفید ہے یا مضر ہے. علامہ حموی نے شروع ہی میں سب کی مثال بھی دی ہے کہ اگر کوئی مفید ہو قید تو اس کا اعتبار ہے، اور مضر ہو یا کوئی مفید بالکل نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اگر من وجہ مفید ہو، من وجہ مضر ہو تو اگر موقت کرے تو اعتبار ہے، موقت نہ کرے تو اعتبار نہیں ہے. ان سب کی مثال انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے، جس میں نسیہ بیع بالنسیہ کو جو ہے وہ مدن میں رکھا ہے. کیونکہ اب یہ بتائیے کہ کوئی بندہ اپنا سامان بیچے اور کہے کہ ادھار بیچنا تو اس میں نفع کیا؟ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اگر نقد بیچتا تو پیسہ بھی مل جاتا، اور دیر میں ملے گا تو پیسہ وہ اچھا جو پہلے مل جائے یا وہ جو دیر میں ملے. تو ادھار ہے کا حال تو یہ برا ہے کہ جناب کتنے تو دیتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے لوگ بیچنا چھوڑ دیتے ہیں ادھار. تو اس لیے اگر اس نے کہا ادھار بیچنا اور اس نے بیچ دیا نقد تو بیع صحیح ہے، ہونا چاہیے نا بیع صحیح ہے، کیونکہ ایسی قید کا اعتبار نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہا تو کچھ نہیں ہے کہ نافذ نہیں ہوگی، لیکن اسلوب تو وہی چل رہا ہے من حاضر نو کہہ کر کے. تو علامہ حموی نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کو وَبِعْهُ نَسِيَّةً کو مقید کر دیں، یعنی قید مان لیں بیعہ برہن سے، دونوں میں ملا کر کے ہے نا. تو جا کے اس میں جو ہے نا یہ بات ہو جائے گی مفید والی کہ بیچ دو رہن لے کر کے نصیحتاً. رہن لے کر کے بیچے گا، نصیحتاً بیچے گا تبھی تو رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے. اگر وہ کیش بیچے گا ابھی دو تو کس بات کا رہن لوگے؟ بولے. تو یہ بھی ہے کہ کہیں پر قید ہو اور اس پر اس کے بعد ایک اور حرف عطف کے ذریعے بات آئے تو عموماً وہ قید نہیں ہوئے بلکہ مشورہ ہے. وہ جیسے کہ ہے کسی مسلمان سے بیچنا، زید سے بیچ دینا، تو زید بیچنا یہ قید نہیں ہے. جب دو باتیں آئیں تو پہلی والی قید ہے، دوسری والی مشورہ ہے. مشورے کا اعتبار نہیں، کسی اور سے کر دیا تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات کہ رہن لے کر کے بیچنا، نصیحتاً بیچنا ہے، تو دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو ہے کہ اس میں فائدہ ہے. لہٰذا نقدن بیچ دیا تو فائدہ نہیں ہے تو بیع نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی چیز آدمی کیش بیچتا ہے تو خریدار جو ہے مول بھاؤ زیادہ کرتا ہے اور بیچنے والے کو ٹھیک سے دباتا ہے، اور بائع دب بھی جاتا ہے کہ پیسے تو بھی مل رہے ہیں. اور جب
اس کو چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ ابھی نہیں ہے، تو دبتا وہ ہے خریدار. کون دبتا ہے اور چڑھتا کون ہے؟ ہاں، تو کہتا ہے 100 کہہ دیا تو ایک پیسہ کم نہیں ہوگا. ارے کر دو، نہیں کرتے، لینا ہو تو لو. وہ مجبوراً جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی پیسہ نہیں دینا پڑے گا، بعد میں دینا پڑے گا. ابھی کیش پیسہ رہے گا تو 90 میں دو، تو 95 میں ڈیل بن جائے گی. کیش فلو جس کو کہتے ہیں نا، یہ پاور ہے، اس میں طاقت ہے. جتنا چاہو جو ہے بیچنے والے کو گرا دو. سب کو خاص طور سے جو پوری مارکیٹ جو ہے نا وہ ادھار پہ چل رہی ہوتی ہے، کریڈٹ پہ سب کاروبار ہوتا ہے. تو وہاں کیش کی میں جان ہے، طاقت ہے. کیش بولتا ہے کہتے ہیں. جتنا چاہو دباؤ، اور جہاں ادھار کی بات کی تو پھر دباؤ، چپ چاپ رہو. تو اس لیے بیع بالنصیحہ جو ہے نصیحتاً، اس میں فائدہ ہے کہ جب بھی آپ پیسہ بعد میں لیں گے تو پیسہ ریٹ بڑھا دیتے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ اگر اسی طرح سے کسی نے بیع کیا کہ اگر ابھی پیسہ دو تو اتنا اور کل پیسہ دو تو اتنا، اتنے میں، اس بیع کا کیا حکم ہے؟ آپ دیکھیے، تلاش کریے جو اس میں. کوئی سامان بیچ دیا، کتاب لو، ابھی پیسہ دو تو 100 روپے، اور 1 مہینے کے بعد دیا تو 150 روپیہ، 110 روپے. تو لگ تو رہا ہے کہ ربا والا معاملہ ہے، لیکن ہے نہیں. مگر بہرحال ایک عقد میں ہی اگر وہ شرط لگا دے تو کراہت ضرور ہے اس میں، اور عقد میں شرط نہیں تو کوئی حرج نہیں. ایجاب و قبول الگ الگ، ایجاب و قبول اس کا الگ. اس کو ہم بیچیں گے 110 میں، ٹھیک ہے، آپ لوگے تو. اور ابھی دے دیتے ہو تو 100 میں لے لو، ابھی دے دیتے ہو تو 90 میں لے لو. یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے جب تک کہ عقد میں ہی یہ بات نہ ہو مشروط. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ رہن لے کر بیچنا اور نصیحتاً بیچنا، تو اس میں فائدے کا پہلو ہے. اسی لیے میں نے تقریر یہ کی. نصیحتاً بیچنے میں کیا پہلو ہے کہ قیمت جو ہے نا اچھی ملتی ہے، سمن اچھا ہوتا ہے، اچھے ریٹ پہ سامان جاتا ہے. اور کیش میں اچھے ریٹ پہ نہیں جاتا، اونے پونے چلا جاتا ہے. تو یہ مفید شرط ہے کہ نہیں ہے، مفید قید ہے کہ نہیں ہے اس اعتبار سے. اور جب مفید ہے تو اس کا اعتبار ہوگا، لہٰذا نقدن بیچ دیا تو ہاں، کیونکہ وہ کم پیسے میں بیچا. پھر بخلاف بیعہ نصیحتا لہو بیعہ نقدن، برخلاف اس کے کہ اس نے کہہ دیا کہ بیچ دینا نصیحتاً، تو وہ نقدن بیچ سکتا ہے. ولا تبع الا نصیحتاً لہو بیعہ نقدن، اور اگر کہہ دیا کہ نہ بیچنا مگر ادھار، تب بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ نقدن بیچ سکتا. اب یہ دیکھو کیا معاملہ ہو رہا ہے، ٹکراؤ تو نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہا ٹکراؤ. تو وہی اس کو ملانے کے بعد، رہن کے ساتھ ملانے کے بعد، کہ مطلقاً اگر کہہ دیا کہ نصیحتاً بیچنا، تو وہ نقد بھی بیچ سکتا ہے، کیونکہ یہ قید جو ہے نا مفید نہیں ہے. کیونکہ ادھار بیچنا، نقد بیچنا، ایک عام آدمی ہے نا، کبھی بھی مارکیٹ میں جاؤ دیکھو تو سب لوگ بولیں گے کہ نقد بیچنا جو ہے نا یہ مفید ہے، ادھار بیچنے میں فائدہ نہیں ہے. وہ فائدہ جو میں نے بتایا تھا وہ یہ کہ کثرت ثمن کا فائدہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے فائدہ، ایک طرف سے نقصان ہے. لیکن اس کو نقصان اور فائدے میں نہیں لے گئے، بالکل نقصان والے میں لے گئے، نصیحتاً والی بات. اور جب کسی معاملے میں فقہائے کرام کوئی بات کسی پر تنصیص کر دیتے ہیں نا، تو پھر اور جہتے ہم لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ شارع نے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کوئی تخصیص کر دی، تو ائمہ مجتہدین بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے، ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ حدیث پاک نے جس کو کیلی کہہ دیا وہ ہمیشہ کیلی رہے گا، جس کو وزنی کہہ دیا وہ ہمیشہ. حالانکہ سب ختم ہو چکا ہے، کیلی وزنی ہو گیا، وزنی کیلی ہو گیا، کچھ مددی ہو گیا، کچھ کیا ہو گیا ہے. مگر وہ اشیاء ستہ میں جس کو کیلی کہہ دیا وہ کیلی ہے، جس کو وزنی کہہ دیا وزنی.
تو دوسرے درجے میں یہی مرحلہ جو ہے کس کا ہے؟ ہمارے ائمہ مجتہدین کا ہے، کہ وہ اگر کسی معاملے میں کچھ تنصیص کر دیں، حالانکہ دونوں پہلو مل رہے ہیں، تو اب ہم دونوں پہلو نہیں لے سکتے. تو نصیحتاً میں دونوں پہلو آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ کہہ دیا انہوں نے کہ بخلاف بیعہ نصیحتاً، کہ اگر موکل نے وکیل کو کیا کہا تھا؟ ادھار بیچو، تو لہو بیعہ نقدن، پھر بھی وکیل کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر کہا ولا تبع الا نصیحتاً، نہ بیچنا مگر ادھار، تو یہ موقت کر دیا نا نفی کے ساتھ، یعنی نہیں کے ساتھ. لہو بیعہ نقدن، پھر بھی کیا بول رہے ہیں؟ تب بھی نقد بیچ سکتا ہے، یعنی وکیل موکل کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، وکیل موکل کی کر سکتا ہے، اور پھر بھی یہ عقد جو ہے نا نافذ موکل پر ہی ہوگا. یہ تو اس کے ساتھ معاملہ تھا نا جو قید مضر ہو، جو قید مضر ہو. بند کرو، اپنا اپنا مائک بند کرو. کہاں سے چلیے بات سمجھ میں آئی. تو قید اگر مضر ہے تو اس میں اس قید کا اعتبار ہی نہیں ہے، وکیل موکل کی مخالفت کر سکتا ہے، اور تب بھی وہ عقد اسی پر موکل پر ہی ہوگا. اگرچہ تاکیداً اس نے وہ بات کہی ہو، پھر بھی قید کا اعتبار نہیں. تو دونوں مثال آ گئی نا. اس نے کہا بیع نصیحتاً، پھر بھی کیش میں بیچ سکتا ہے، اور کہا ولا تبع الا نصیحتاً قصر کے ساتھ، پھر بھی وہ اس کے خلاف کر سکتا ہے. اب چلیے آگے کچھ مسائل. بیعہ فی سوق کذا فباعہ فی غیرہ نفذ، اس نے کہا، موکل نے کہا وکیل کو کہ فلاں بازار میں بیچنا، تو اس نے کسی اور بازار میں بیچ دیا. اس قید کا کیا اعتبار؟ تمہارا کام جو ہے نا بیچنے سے ہے، فلاں مارکیٹ میں بیچو، فلاں مارکیٹ میں بیچو. جب کہا تھا نا فلاں انسان سے بیچو تو اس میں کوئی فائدہ تھا، لیکن فلاں بازار میں بیچو فلاں میں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو کسی اور بازار میں بیچ دے تب بھی. لیکن کہا لا تبعہ الا فی سوق کذا، لا، اگر اسی بات کو مؤکد بھی نہیں کر دیا تو اس کا اعتبار ہے، کیونکہ کسی بازار میں بیچنا جو ہے نا من وجہ مفید ہو سکتا ہے، من وجہ مضر ہو سکتا ہے نا. یہ تو حالات بتائیں گے، تجار بتائیں گے، لوگ بتائیں گے کہ فلاں مارکیٹ میں فائدہ بہت ہوتا ہے، فلاں مارکیٹ میں نقصان ہوتا ہے، فلاں مارکیٹ میں جیب کترے بہت آتے ہیں، جھوٹ بہت چلتا ہے، چیٹنگ بہت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ قید جو ہے نا من وجہ مفید ہو سکتی ہے، من وجہ مضر. اس لیے قید یوں ہی مطلق لگائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن موقت لگائے تو اعتبار ہے. لہٰذا کہہ دیا کہ تم نہ بیچنا مگر اسی بازار میں، تو وہ کسی اور میں اگر بیچ دے گا تو یہ بے نافذ نہیں ہوگی. اس کی نظیر بیعہ بشہود ولا تبعہ الا بشہود، یہ کہا کہ بیعہ بشہود، گواہوں کے ذریعے بیچنا ہے، لا تبعہ الا بشہود، ہاں گواہوں کے ذریعے ہی بیچنا. تو کہتے ہیں کہ بھائی اب وہی بات ہو گئی کہ اس نے بیچ دیا بغیر گواہوں کے، جبکہ اس نے کہا بیعہ بشہود تو ہو جائے گی، اور لا تبعہ الا بشہود کہا تھا تو نہیں ہوگی. فلا مخالفت مع النہی، تو نہیں کے ساتھ مخالفت نہیں کر سکتا اس میں، لا تبعہ الا بشہود. ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں کے ساتھ مخالفت الا فی قولہ لا تبع الا بالنصیحہ، مگر اسی والی صورت میں جو جس کی تقریر بھی ہو چکی کہ
بعہ بالنسیہ یا نسیۃً اس میں بھی مخالفت کر سکتا ہے، اور لا تبعہ الا بالنسیہ اس میں بھی مخالفت کر سکتا ہے۔ چلیے یہ باتیں ہو گئیں۔ وفی قولہ لا تسلم حتی تقبض الثمن کما فی الصغری فلہ المخالفۃ، اگر یہ کہہ دیا موکل نے کہ مبی کو حوالے مت کرنا جب تک کہ ثمن پر قبضہ نہ کر لینا، جیسا کہ فتاوی صغریٰ میں، تو اس کو مخالفت کا حق حاصل ہے، برخلاف اس کے کہ لا تبع حتی تقبض، کہ موکل نے وکیل سے کہا کہ سامان مت بیچنا جب تک کہ ثمن پر قبضہ نہ کر لینا، تو یہاں پر جو ہے مخالفت کا حق نہیں ہے۔ پہلے والی صورت میں فلہ المخالفہ کہا نا، بخلاف کہاں اس کو، اس کا مطلب یہاں مخالفت کا حق نہیں ہے۔ تو اب یہ دو مسئلے قریب قریب کے ہیں، کیا کہ موکل نے کہا کہ سامان پر قبضہ نہ دینا جب تک کہ ثمن پر قبضہ نہ کر لو، تو یہاں پہ کہا کہ اس میں مخالفت کر سکتا ہے، اور اگر کہا کہ سامان مت بیچنا جب تک کہ ثمن پر قبضہ نہ کر لینا، تو یہاں مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو فرق کیا ہے، لِأَنَّ سے بتا رہے ہیں، اور لِأَنَّ یہ تعلیل ہے کس کی، یہ وجہ توجیہ ہے لا تسلم، اس کی لِأَنَّ تسلیم کہا نا، بخلاف لا تبع اس کی توجیہ نہیں ہے یہ، لِأَنَّ التسلیم من الحقوق وہی راجعۃ علی الوکیل فلا یملک النہی، اس لیے کہ تسلیم جو ہے نا حقوق میں سے ہے، اور حقوق راجع توکیل میں کس کی طرف ہوتے ہیں، تو جو کام ہے وکیل کا اسی سے آپ منع کر رہے ہو، تو اصل میں پہلے ہوتی ہے بیع، ایجاب و قبول، اس کے بعد تسلیم مبیع، ہے نا، یہ پہلے تسلیم ثمن کرے مشتری، پھر تسلیم مبیع کرے بائع یا اس کا وکیل، لیکن تسلیم ثمن جو ہے نا یہ بائع کے نفاذ کے لیے شرط نہیں ہے، تو اور وہ دین ہوتی ہے معافی ذمہ، تو کبھی بھی کرے بعد میں کرے، تو یہ تسلیم مبیع پہلے بھی کر سکتا ہے، کون، بائع۔ تو تسلیم مبیع کس کا کام ہے، عاقد کا، تو وکیل اگر عاقد ہے تو وکیل کا کام ہے، موکل کا کام نہیں ہے۔ حقوق اس میں راجع کس کی طرف ہوتے ہیں، وکیل کی طرف ہوتے ہیں، تو بیچنے کا وکیل بنایا، اور جب بیچے گا تو تسلیم اس کا کام ہے نا، ہے، تو یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ آپ بیچ دینا مگر تسلیم مبیع مت کرنا، یہ پھنسانے والی بات ہو گئی ہے، بیچنا، میں بیچوں گا تو تسلیم مبیع کون کرے گا، تو بیچنے کا وکیل بھی بنایا، تسلیم مبیع سے منع بھی کیا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تسلیم مبیع کیا حقوق میں سے ہے، اور حقوق راجع کس کی طرف ہوتے ہیں، تو وکیل جب تک بیع کا وکیل ہے، تسلیم مبیع اس کا کام ہے، اس نفی پر اسے قدرت ہی نہیں ہے، تسلیم مبیع نہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کو منع کرنا ہے تو بیع منع کر دو، آپ کیا منع کر دو، لہذا بیع منع کر رہا ہے وہ، لا تبع حتی تقبض، کہ بیچنا نہیں جب تک کہ ثمن پر، اب بات ہو جائے گی، اب مخالفت نہیں کر سکتا وہ، کہ سامان نہ بیچنا جب تک کہ مبیع ثمن پر، حالانکہ ایجاب و قبول کے بعد ہی مرحلہ آتا ہے نا، استفاء ثمن کا، تسلیم ثمن کا، لیکن اس نے وہ ایسا نادہند آدمی ہے یا اس مارکیٹ کا اعتبار نہیں ہے، تو اس نے موکل نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پہلے پیسہ لے لینا پھر پے کرنا، تو یہ قید جو ہے نا یہ مفید ہے، یہ قید مفید ہے کہ نہیں، پیسہ پہلے آنا مفید ہے کہ نہیں ہے، اور اس نے تاکید کے ساتھ کہا کہ پیسہ پہلے کیا کہا، لا تبع حتی تقبض، تو اس کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر قبضے ثمن سے پہلے اس نے بیع کر دیا تو یہ موکل پر نافذ نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، فلا یملک النہی، بات ہو گئی۔ چلیے، الوکیل بملک الموقوف کالنافذ یا یملک الموقوف کالنافذ فلا ینہیہا، وکیل
ملک موقوف کا وکیل جو ہے نا وہ بھی نافذ کی طرح ہے، یعنی بیع موقوف اور بیع نافذ. تو جو وکیل تو ہوتا ہی ہے عقود نافذہ کا، تو اسی طرح سے عقود موقوفہ کا بھی ہو سکتا ہے. فضولی مثال کے طور پر اس کا عقد کیا ہوتا ہے؟ فضولی کا عقد جو ہے نا موقوف ہوتا ہی نہیں ہوتا، نافذ نہیں، صحیح ہوتا ہے جب تک صادر حل سے ہو، محل میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن نافذ نہیں ہے بلکہ موقوف ہے. تو زید نے بکر کو اپنا کچھ سامان بیچنے کا وکیل بنایا، تو وہ سامان بیچنے کا وکیل ہے نا، تو یہ تو وکیل نافذ ہے. یہ بیع کر دے گا تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی، موقوف نہیں رہے گی. لیکن کسی اور بھی سامان کی بیع اس نے کر دی، جس سامان کے لیے اس نے وکیل نہیں بنایا تھا، تو فضولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی وکیل فضولی بھی ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے، وکیل بھی ہے اور فضولی بھی ہے. یہی مطلب سمجھ میں آیا مجھے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں یہ وکیل یملک الموقوفہ کا نافذ، وکیل ہے نا بیع موقوف کا بھی مالک ہوتا ہے، یعنی کر سکتا ہے، جیسے کہ بیع نافذ کا مالک ہوتا ہے، یعنی کر سکتا ہے. جیسے بیع نافذ کر سکتا ہے ویسے بیع موقوف بھی کر سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور اصل پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اٹھا کر کسی اور چیز کو بیچ دیا تو اس کی توکیل ہی ختم ہو گئی. زید نے بکر کو کہا تھا کہ میری کتاب بیچ دینا، میری یہ کتاب یا کتاب جتنی بھی ہے بیچ دینا، یہ میری کتابوں کا بزنس کرو، بیچو. وکیل بنایا، اس نے اٹھا کر کے سائیکل بیچ دی اس کی، تو فضولی ہوا کہ نہیں اس میں وکیل ہوا. تو جب اس نے بیع موقوف کی تو کیا اس کی وہ توکیل جو کتابوں کے بارے میں تھی وہ ختم ہو گئی؟ وہی بات ہے. فلا ینہیہا، تو یہ ملک موقوف والی توکیل جو ہے نا، یہ نہیں، ملک موقوف والا معاملہ جو کرے گا تو یہ توکیل وکالت کو ختم نہیں کرے گا، اس سے وہ والی وکالت ختم نہیں ہوگی. وتمام فی نکاح الجامع، جامع صغیر میں پوری بحث دیکھیے. الوکیل مصدق فی براءتہ دون رجوعہ، یہ ایک اور ضابطہ ہو گیا. وکیل کی تصدیق کی جائے گی براءت میں، نہ کہ رجوع میں. یعنی اصل تو یہی ہے نا کہ وکیل جو ہے وہ کام کرے گا اور وہ خود ذمہ دار نہیں ہے، حقوق اگرچہ اس کی طرف راجع ہوتے ہیں لیکن اس نے تو موکل کے کہنے سے کیا ہے نا. تو اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کر دیا اور جتنا کہا تھا انہوں نے اتنا ہی کیا میں نے، تو اس کی تصدیق کی جائے گی. جو انہوں نے کہا تھا وہی کیا ہے، کچھ اور نہیں کیا. تو یہ براءت کی بات کر رہا ہے نا کہ میرے ذمہ نہیں ہے، تو براءت میں تصدیق کی جائے گی، نہ کہ رجوع میں، یعنی رجوع اس کی طرف نہیں ہوگا. فلو دفع الیہ الفا وامرہ ان یشتری بها عبدا ویزید من عنده الى 500 فاشترى فادعى الزیادۃ وکذب العامر تحالفا. دیکھیے کیا بات ہے. اگر موکل نے وکیل کو 1000 دیے اور وکیل کو حکم دیا کہ اس 1000 سے ایک غلام خریدو اور اپنی طرف سے 500 تک بڑھا لینا، 1100 1200 1500 تک جو ہے نا ایک لمٹ دے دیا. پتا نہیں جتنا پیسہ آپ دے رہے ہو اتنا پیسہ سامان ملے گا نہیں ملے گا. تو ہوتا کیا ہے نا کہ جب سامان لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور پیسہ کم دیا ہوا ہے، مارکیٹ میں اس سے مہنگی چیزیں مل رہی ہیں، تو وکیل واپس آ جاتا ہے کہا پیسے ہی نہیں دیا تھا آپ نے. تو اس کی جیب میں اپنے پیسے تو تھے، تو کیوں لگاتا وہ؟ آپ منع کر دیتے تو پھنستا وہ. تو وہ کیا سیدھے سیدھے شریف اندہ واپس آ گیا. تو اب یہ کہا کہ اختیار دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے پڑھا لینا، کچھ مہنگا ہوگا ملے تو، لیکن مطلق اختیار نہیں دیا کہ پتہ نہیں 2500 میں کر دے. تو کیا کہا کہ 1000 میں ایک غلام خریدنا اور
اگر قیمت زیادہ بنے تو 500 تک کا اضافہ اپنی طرف سے کر دینا. یہی تو بات ہے. واشترا، تو اس وکیل نے غلام خرید لیا اور دعویٰ کر رہا ہے زیادت کا کہ میں نے جو ہے زیادہ میں کیا ہے. وَكَذَّبَ عامر، اور عامر نے یعنی موکل نے اس کی تکذیب کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، تصدیق ہو، لیکن عامر نے موکل نے اس کی تکذیب کی کہ نہیں نہیں تم نے نہیں زیادہ لگایا. تحالفا، تو یہ دونوں کے دونوں یہاں پر حلف لیں گے. اگر بینہ پیش کرنے کا مرحلہ آئے تو بینہ جو ہے نا وکیل کا راجع ہوگا، ورنہ جو بینہ پیش کر دے اس کا بینہ. دونوں کر دیں تو یہ، اور دونوں کا ہو یا دونوں بینہ پیش نہ کر سکے تو حلف دونوں اٹھائیں گے. اور جو حلف لے لے گا اس کی بات مان لیں گے، جو نقول کرے گا اس کی بات نہیں مانیں گے. دونوں نے حلف لے لیا تو کیا ہوگا؟ دونوں نے وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ اثلاثاً، تو پھر پوری قیمت کو 3 جگہ بانٹ دیں گے. للتعذر کی کوئی صورت ہی نہیں نا. اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ قسم تو دونوں نے اٹھا لیا ہے، قسم تو دونوں نے اٹھا لیا، اب کیا کریں گے؟ تو اثلاثاً کا مطلب جو بات چل رہی ہے 1000 دیا اور 500 تک کے اضافے کی بات کہی، تو 3 حصے میں تو بانٹا ہے، اس لیے 3 حصے میں تقسیم کر دیں گے جو بھی سمن ہے. اور اس کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ پھر وہ چیز مشترک ہو جائے گی، کیونکہ موکل کہہ رہا کہ تم نے زیادہ لگا دیا، وہ کہہ رہا کہ آپ نے تو اختیار دیا تھا اتنا لگایا، کہ نہیں لگایا تم نے. یا یہی بات چل رہی کہ تم نے نہیں لگایا، اس نے کہا لگایا پیسہ اتنا میں نے اپنی طرف سے. تو وہ راضی نہیں ہے اور حلف کا مرحلہ طے ہو گیا، تو اب پورے سمن کو 3 حصے میں بانٹیں گے، کیونکہ اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ 1000 میں دے رہا ہوں اور 500 لگا دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریک ہو جائیں گے اس مال میں. دو حصہ جو ہے نا کس کا ہوگا؟ موکل کا ہوگا، ایک حصہ وکیل کا ہوگا. بخلاف شرائع المعینہ حال قیامها، برخلاف اس کے کہ معین باندی کی خریداری کا وکیل بنایا اور وہ باندی موجود ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اسی وکیل کی ہی قسم معتبر ہے، وکیل کی ہی قسم معتبر ہے. کہ اس میں جو ہے اس کے قسم کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو مشترک نہیں مانیں گے. وجہ فرق وہاں بتایا علامہ حموی نے، دیکھ لیجیے آپ. تو وہ کہا کہ بخلاف شرائع المعینہ حال قیامها، کہ معین باندی کی خریداری کا، اور یہ غیر معین ہے. کیا کہا اوپر؟ ان یشتری بعبدن کہا، اور معین کر دے گا تو پھر خاص ہو جاتی ہے چیز، یعنی اس کی اپنے خریدار بننے کی جہت باقی نہیں رہتی. اور جب غیر معین کرے گا تو وکیل نے اپنے لیے خریدا یا موکل خریدا، دونوں جہتیں رہتی ہیں. اور یہاں پہ ایک ہی جہت ہے، تو وہ چیز جو ہے نا اسی پہ جائے گی اور اس کو 3 حصوں میں نہیں بانٹیں گے. چلیے یہی تک رکھیے. کہاں گیا؟ وہ تمام فی الجامع.